السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ برادران اسلام اور خواتین ملت اسلامیہ، یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر عورتوں کے زیادہ تر حقوق بیان فرمائے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ اور بھی بہت سارے احکام ہیں، یہودیوں کے تعلق سے بھی بیان ہے، منافقین کے متعلق بھی اس کے اندر بیان ہے، اور نکاح وغیرہ کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے، یتیموں کے حق کے تعلق سے بھی اس میں تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے وراثت، جائیداد اور پراپرٹی کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ نساء یہ مدنی سورہ ہے۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اعطیت مکان التوراۃ السبع الطوال، مجھے تورات کی جگہ پر 7 طوال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، 7 بڑی صورتیں۔ ان 7 بڑی صورتوں میں سے ایک سورۃ النساء بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی فضیلت میں ذکر کرتے ہیں کہ سورہ نساء کے اندر 5 آیتیں ہیں جو مجھے دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ إِذَا مُرُّوا بِهَا يَعْرِفُونَهَا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ جب بھی علماء ان آیات سے گزرتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو انہیں اس کا معنی اور مطلب اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سے ایک آیت تو یہ ہے إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ اور ان چیزوں سے جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے۔ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں بہترین جگہ میں داخل فرمائیں گے، جنت کے اندر، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ ایک آیت یہ ہے، اور دوسری آیت یہ ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے يُضَاعِفُهَا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین اسے اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ اور تیسری آیت ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اس طرح کی آیت 2 جگہ آئی ہے سورہ نساء کے اندر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتا ہے، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر
ظلم کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں تو اللہ رب العالمین ان کو بخش دیتا ہے۔ واستغفر لهم الرسول، رسول موجود ہوں ان کے درمیان، ان سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کو تواب، توبہ قبول کرنے والا، رحیمن، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی گناہ ہونے کے بعد اگر اللہ سے معافی مانگ لے، معافی پائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کو وہ لوگ تواب پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحیمن اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اسی طرح سے 5ویں آیت جو سورہ نساء کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھے دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بہتر معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے ہے 5ویں آیت من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو آدمی اپنے جان پر ظلم کرے، کچھ برائی کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو اللہ رب العالمین کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ 5 آیتیں ہیں سورہ نساء کی، بہت جامع آیتیں ہیں سورۃ النساء کی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ 5 آیتیں دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں مجھے سب سے بہتر لگتی ہیں سورہ نساء کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی اس کی فضیلت میں ذکر ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا، فافتتح البقرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ تو میں سمجھا ہو سکتا ہے 100 آیت پر رکوع کرتے ہوں گے، ثم ماذا، پھر آگے بڑھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت یصلی بها فی رکعۃ، ہو سکتا ہے آگے اور چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورہ بقرہ کو مکمل کر لے، فماذا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو میں نے جی میں سوچا ہو سکتا ہے پوری سورت ختم کر لیں، اس کے بعد ثم افتتح النساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں کیا، سورہ نساء شروع کر دی، پوری سورۃ النساء پڑھ ڈالی، فقرأها، اسے پڑھ لیا، ثم افتتح آل عمران، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران شروع کر دیا، فقرأها يقرأ مترسلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ آل عمران بھی ختم کر دی۔ ایک رکعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ آل عمران مکمل کی۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، جہاں مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رکعت کو رات کی نمازوں میں لمبی کرنی چاہیے، وہی ایک دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے سورتوں کی ترتیب اگر نماز میں بگڑ جائے تو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر آپ پہلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھ دیے تو دوسری رکعت کے اندر تبت یدا نہیں پڑھ سکتے، آپ سورہ فلق پڑھنا چاہیے، ترتیب تو یہی ہے، سورہ اخلاص کے بعد سورہ فلق ہے، اس کے بعد سورہ ناس۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ترتیب بگڑ گئی ہے سورتوں کی تو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ ہاں اگر وہ صفحہ پڑھ رہے ہیں، آپ جس صفحے کی تلاوت کر رہے ہیں نیچے والی آیتیں پڑھ لیے تو دوسری رکعت میں اس کو اوپر والی آیتیں مت پڑھیں، سورت پوری بدل جائے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اس سورت کے اندر کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو کی ترتیب میں آپ رہیے، بعد والی آیتیں پڑھ لیے تو پھر پیچھے والی آیتوں میں بچ جائیں، اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ بہت ساری فضیلتیں سورہ نساء کی آئی ہیں، اس میں جو آیت تلاوت کی گئی مجھے اس پر بیان کرنا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے جو کچھ ان کے وارثین چھوڑ جائیں اس میں حصہ ہے، والاقربون، اور ان کے قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ جائے ان کے لیے حصہ ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا الگ سے تذکرہ کیا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ ہے جو ان کے وارثین چھوڑ جائیں یا ان کے رشتہ دار چھوڑ جائیں، اس میں سے عورتوں کا بھی حق ہے۔ مما قل منہ او کثر، وہ چھوڑا ہوا مال چاہے زیادہ ہو یا کم، نصیبا مفروضہ، مقررہ حصہ ہے۔ وہ مقررہ حصہ کیا ہے؟ آیت نمبر 10
اور 11 اور 12 آپ جب پڑھیں گے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ہر مسلمان کو یہ 2 آیتیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور تفسیر ذرا اگر پڑھنے آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سننا چاہیے۔ وراثت کے عنوان پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 3 آیتیں نازل فرمائی ہیں، پوری جائیداد کا مسئلہ بیان کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسئلے کا۔ اور وراثت کے مسئلے کی جو تقسیم کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ نہ تو کسی نبی کو دیا ہے، نہ کسی ولی کو دیا ہے، نہ کسی پیر فقیر کو دیا، نہ کسی عالم دین کو کہ تم بیٹھ کے تقسیم کرنا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل فرما دیا۔ وجہ کیا ہے؟ مال اور اولاد یہ دونوں فتنہ ہے، انسان جب اس پر قابض ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے کو دینا نہیں چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حصہ بانٹ دیا ہے، کس کو کیا ملے گا، آسمان سے حصہ لگا دیا ہے۔ اولاد تمہاری اولاد ہے، بیٹا اور بیٹی ہے، تو کیسے وراثت تقسیم کریں گے آپ؟ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ صرف بیٹے کو وراثت دی جاتی تھی، بیٹیوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، اور بیٹوں میں سے بھی اس بیٹے کو جو جنگ لڑنے جاتا تھا، دوسرے بیٹے جو چھوٹے رہتے تھے ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔ بوڑھوں کا تو کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا، بوڑھوں کے بارے میں کہنا تم تو اپنی زندگی جی لیے، اب ان نوجوانوں کو دیا جائے، بیٹیوں کو نہیں، ماں کو نہیں، بیوی کو نہیں، یعنی عورت نام جو تھی اسے وراثت سے بالکل محروم کیا جاتا تھا کہ اس کو کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں کے یہاں بھی بیٹیوں کو، خواتین کو، ماں کو، بیوی کو وراثت نہیں دیا جاتا تھا، اور ایسے ہی نصرانیوں کے یہاں بھی، یہودیوں کے یہاں جنگ لڑنے والے جو لوگ ہوتے یا صرف مردوں کو دیا جاتا تھا، نصرانیوں کے یہاں بھی وراثت کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، وہ بھی اگر لیتے ہیں قاعدہ قانون تو اسلام سے لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں، لے دے کر کے اسلام میں ہی وراثت کے سارے مسائل موجود ہیں، اور صرف 3 آیتوں کے اندر، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 سورہ نساء، اور آیت نمبر 176 یعنی 176 نمبر کی آیت، بالکل آخری آیت ہے سورہ نساء۔ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ نے تمہید بیان کی ہے، للرجال نصیب، لوگوں کو ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا بانٹو، پہلے آگاہ کیا ہے کہ تم جو بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہو ایسی بات نہیں ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے یتیموں کا حق بیان فرمایا، یتیموں کے حقوق بیان کرنے کے بعد پھر وراثت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے چھیڑا ہے۔ یتیموں کا حق دیتے دیتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو ہم کچھ دیتے ہیں تو اس میں پھر دوسرے کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے جبکہ ذہن میں وہ نہیں رہتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ یتیموں کا حق بیان کیا، کیونکہ یتیم کے مال میں لوگ خرد برد کیا کرتے تھے، یتیم کے مال سے کماتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا تھا تو منافع سب اپنا رکھ لیتے تھے، یتیم کا مال تھوڑا موڑا ہوتا، جیسا چاہتے ویسا دیتے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ازور ظلم کھاتے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے پر روک لگایا، اور اسی طرح سے جو آدمی بھی ناحق مال کھاتا ہے کسی کا بھی، کسی بھی طرح سے ہو، پڑوسی کی زمین دبا لیا ہے، اسی طرح سے بھائی کا حصہ مار لیا ہے، بہن کا حصہ مار لیا ہے، اس کا بھی یہی حشر ہے، وہ بھی ظلماً مال کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر روک لگانے کے لیے بیان فرمایا کہ تم یتیموں کا مال کھا جا رہے ہو، وہ تو چھوڑو، اپنی سگی بہن کا مال، اپنے بھائیوں کا مال کھا جا رہے ہو۔ تب اللہ نے وضاحت کی کہ مردوں کا بھی حق ہے جو ان کے وارثین چھوڑ کر مرتے ہیں ترکہ ان میں سے، اور پھر الگ سے بیان فرمایا کہ عورتوں کا بھی حق ہے جو ان کے وارثین چھوڑ کر مرتے ہیں یا رشتہ دار چھوڑ کر مرتے ہیں ان میں سے، چھوڑا ہوا مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ۔ 10,000 ایک آدمی چھوڑ کے مرا، 3 بھائی ہیں 2 بہن ہیں، برابر بہن کو حصہ دیا جائے گا، یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا بھائی غریب ہے کمزور ہے کیا ہے، کچھ بھی نہیں،
इंसाफ के साथ बांटा जाएगा, सिंगल डबल के हिसाब से। 4 आना 8 आना हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है, 4 आना बहन को दे दिया जाए, बाकी सब रख लिया जाए, या मनमानी तकसीम की जाती है। अल्लाह ने आसमान से विरासत का हिस्सा लगाया है सबको, उसको हम अपनी तरफ से नहीं दे सकते हैं कि बेटी को इतना दे दो बस वो खामोश रह जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करती है और इसमें माए बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करते हैं। बेटों की तरफदारी करते हुए बेटियों का हिस्सा होल कर देते हैं कि वो तो शादी ब्याह करके पराई हो गई। बेटी अगर पराई हो गई है वो, तो फिर उसको आप बेटी कह के बुलाती क्यों हो, वो आपके घर क्यों वापस कैसे आती है। लिहाजा इस सिलसिले में हमें हसास रहना चाहिए, वरना अल्लाह ताला ने आगे इस मसले को बयान करने के बाद का तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हद है। सबका हिस्सा बयान करने के बाद अल्लाह ने कहा अल्लाह की हद है। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह तिलका हुदूदुल्लाही, अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह के हुदूद हैं। जो आदमी भी अल्लाह के हुदूद को उल्लंघता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम में दाखिल अता फरमाए। मन युतिइर रसूल मन यअसिल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता, अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है, रुसवाकुन अजाब है उसके लिए। तो हमें डरना चाहिए कि अल्लाह के हुदूद हैं, उन हुदूद को हमें देना चाहिए। बहुत सारे लोग ये मसला बयान करते हैं कि असल में बहनें लेती ही नहीं है, तो हम दे कैसे। या एक मसला ये बयान किया जाता है कि अब्बा दे के नहीं गए हैं तो हम क्यों देने गए। अब्बा आपको भी तो नहीं देके गए थे, अब्बा आपको भी तो नहीं देके गए थे। आप बाप के घर में रह रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, आप उस घर से निकल जाइए आप। उसके बाद देखते हैं अब्बा आपको कहाँ देके गए हैं। आप उस घर के अंदर रह रहे थे बिना किराए के, बगैर कुछ दिए के। जब तक आप रहे हैं उस बहन को किराया देना पड़ेगा अगर आप इस तरह का मसला पेश करते हैं। तो अब्बा किसी को नहीं देके जाते हैं। अब्बा के इंतकाल के बाद जो उस घर में रह रहा है उसे चाहिए सबको बुला करके पाई पाई को सामने रखे और उसके बाद कहे भाई ये अब्बा की जायदाद है, मिरास है, सारे लोग आपस में जैसा कुरान बता रहा है उस हिसाब से हिस्सा तकसीम कर लिया जाए। तो ये अब्बा कहीं दे के नहीं जाते। दूसरा मसला जो है वो कहते हैं कि बहनें लेती नहीं है, हम देते ही नहीं तो बहन लेगी कहाँ से। हम बुलाएं देखें किसको पैसा काटता है, किसको हिस्सा काटता है। एक एक बारिश के लिए पड़ोसी के लिए तुम्हारी बहन लड़ रही है पड़ोसी से और तुम कह रहे हो बहन हिस्सा लेती ही नहीं है। हम देते नहीं है इसलिए हिस्सा नहीं ले रहे। उसे डर है कि अगर मैं जबान खोलूंगी तो मैके से महरूम हो जाऊंगी, अगर मैं जबान खोली तो फिर मैके में मुझे कदम रखने नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये मत कहिए कि बहनें लेती नहीं, हम देते नहीं। तीसरी जो कोताही हम करते हैं वो ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई जिनको सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं है, वो क्या करते हैं अपनी जिंदगी में सारी जायदाद बेटियों के नाम कर देते हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ हज करने, उम्रा करने, या मर्द कहता है कि अपनी जिंदगी में मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटियों को सब तकसीम कर दूँ इंसाफ के साथ। इंसाफ क्या करता है, सारे में बराबर बराबर 3-4 बेटियां सब में बराबर तकसीम करता है। ये बराबर की तकसीम न जिंदगी में मिलेगी न मरने के बाद मिलेगी बेटियों को, किसी सूरत में बेटियों को बराबर बराबर नहीं मिलेगी। बेटी कभी भी बाप के पूरे जायदाद की हकदार हो ही नहीं सकती है। अगर अकेली है तो आधी जायदाद है, 2 है या उससे ज्यादा है तो 2/3 पाएगी। कभी भी बेटी पूरी जायदाद की हकदार नहीं और हम पूरा उसको दे देते। अकेली है तो पूरा, 2-3 है तो भी पूरा, बाकी और लोग हैं आपके वारिसिन में से, उनका हक आप मार रहे हैं। अल्लाह ताला से डरिए। जो आदमी किसी की एक बालिश्त जमीन हथिया लेता है 7 जमीनों का तौर क़यामत में उसके गले में डाला जाएगा। 7 जमीनों का तौर, एक बालिश्त। यहाँ पूरा का पूरा हिस्सा हड़पा जा रहा है। और लोग फतवा क्या पूछते हैं मालूम, मौलाना साहब थूक निगल गए तो रोजा टूट जाता क्या। ये पूरा हिस्सा हजम कर गया है तो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें, लेकिन थूक निगल लिया है तो फतवा पूछ रहा है कि रोजा टूट जाता क्या। खून निकल गया है मुझे, खून निकल गया है
تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا کیا؟ یہی مسئلہ پوچھا تھا عبداللہ ابن عمر سے کوفیوں نے کہ خون نکل گیا ہے ذرا تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹے گا، یہ ناقض وضو ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ تم نے حضرت حسین کے خون سے زمین لال کر دی، تب تمہارا کچھ فرق نہیں پڑا، اب آئے ہو تم کہ مجھے خون نکل گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ تو ہم ایسے ہی مسئلہ پوچھتے، پورا حصہ ہضم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بنا ڈکارے، اس سے کچھ ہمارے ایمان پر، ہمارے روزے پر، ہمارے حج پر فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کئی جگہ پر کہا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو، سیدھی درست بات کرو، جتنا چھپا کے اندر رکھے ہو، دبا کے رکھے ہو، سب لا کے باہر سامنے کرو، بہنوں کو بھی اس میں سے حصہ دو، ورنہ قبر کے اندر کھڑبڑ کھڑبڑ کرو گے۔ آخرت میں اللہ رب العالمین جو حشر کرے گا وہ اللہ ہی رحم فرمائے، اس لیے اپنی بہنوں کا حصہ، اپنی پھوپھیوں کا حصہ ضرور دے دو۔ ابا نہیں دے کے گئے ہیں اپنی بہن کا حصہ، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنی بہن کو دینے سے پہلے، اپنی بیٹی کو دینے سے پہلے اپنی پھوپھی کا حصہ ادا کریں۔ اس لیے یہ بہت اہم درس ہے، لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ وراثت کے جو احکام مسائل ہیں اس کو پڑھیں۔ سورہ نساء کی 3 آیتیں آپ ضرور پڑھیے، ماہ مبارک چل رہا ہے، جا کر کے پڑھیے شروع سے، یا 7 نمبر آیت سے اگر آپ شروع کریں گے تھوڑی تمہید ملے گی، اس کے بعد 11 اور 12، پھر آخری آیت 176۔ یہ 4-5 آیتیں آپ پڑھ لیجئے رمضان میں، آپ کے دماغ کے دریچے کھلیں گے۔ حقداروں کو ان کے حق سے محروم نہ کرو، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا ہم اس کا حق نہ ماریں۔ حق ماریں گے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، حق ماریں گے ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ 11 بجے 10:30 بجے تک مسجد میں بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم کسی کا حق مار کے اس کے بعد یہاں چوپڑی مار کے بیٹھے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمرے پر عمرہ کرو، حج پر حج کرو، بہن کا حق مارا تو قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حقوق العباد ہے، اللہ رب العالمین گرفت کرے گا۔ اس لیے اپنی بہنوں پر رحم کرو، اپنی بیٹیوں کے بارے میں جیسا سوچتے ہو کہ مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہو کہ ہماری بیٹیوں کا خیال رکھنا، اس سے پہلے یہ وصیت یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو وراثت کے جو احکام مسائل ہیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کوتاہی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بھی اپنی بہنوں کے حقوق دبائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی بہنوں کو دنیا میں مرنے سے پہلے حق دے کر کے جانے کی توفیق عطا فرما۔ کسی کا بھی کوئی بھی حق ہم مار کے بیٹھے ہو، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما، چاہے وہ قرضے کا حق ہو یا کوئی اور حق ہو، اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، آخرت میں کچھ بھی واپس کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ زمین بھر سونا آپ چاہیں گے کہ میں فدیے میں دے دوں، چھٹکارا پا جاؤ، وہاں زمین ہی نہیں ہوگی، پھر کیسے آپ ادا کریں گے؟ خالی ہاتھ آپ کو جانا ہے۔ لہٰذا اللہ سے توبہ و استغفار کریں، ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم